مجھے آتا ہی کچھ نہیں، مجھے نہ تو خطیب ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ شعلہ بیان ہوں، ہاں تیرے مذہب کا دفاعی سپاہی ہوں۔ یہ جتنے بھی تیرے ایشو ہیں نیٹ پہ کھڑے ہیں، میں نے سارے حل کر دیے ہیں، آج تک میرے سامنے کوئی نہیں آیا۔ مجھے کسی نے ٹیلی فون یہ نہیں کہا کہ تو نے کیا کہا، کیونکہ میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا۔ بس ایک زاویے سے گفتگو کرتے ہیں۔ دوسرا، مسجد نبوی ہو، خانہ کعبہ، معصومین کے حرم، سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا خان نجف اشرف، کربلا مولا، قادمین شریفین، جتنے بھی ہیں صابرہ وغیرہ، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، آئمہ کے حرم، ان میں حالت رجس میں حرکت حرام۔ تو سمجھ آئی؟ اب رجس کی 4 قسمیں ہیں، وہ سن لیں رجس کی قسمیں، وہ کون سی ہیں جو حرام ہیں؟ ایک ہے رجس عقلی، عقل کا رجس، عصیان، نسیان، ہذیان، یہ عقل کا رجس، یہ عقل کا رجس ہے۔ دوسرا شرعی رجس، شرعی، جوا، شراب، خنزیر، یہ شریعت کے رجس۔ اور تیسرا رجس طبعی، جو مردوں اور عورتوں کے ساتھ رجس ہے، اگر نہ ہو تو ہم نامکمل ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اور چوتھا میت ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے تم کی چاہت ہی یہی ہے، اللہ چاہتا ہی یہی ہے، اللہ کی خواہش ہی یہ ہے کہ ہر قسم کے رجس، خارج سے طبعی ہو، خارج سے شرعی ہو، خارج سے عقلی ہو یا میت ہو، اللہ نے تم سے سب کو دور رکھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سیدہ پہ تو آیت طہیر آ گئی تھی۔ مسجد نبوی، خانہ کعبہ، آئمہ کے گھر، حالت رجس میں حرکت، بولو سارے بولو، حرام ہے۔ توجہ ہے کہ رجس کی حالت میں حرکت حرام ہے۔ سیدہ کا جو گھر ہے مدینہ میں، وہ مسجد نبوی کا حصہ تھا۔ درمیان میں دیوار تھی، ادھر بھی سیدہ کا گھر، ادھر مسجد نبوی، یہ بھی مسجد نبوی، یہ بھی مسجد نبوی۔ سیدہ کا گھر مسجد نبوی کا حصہ تھا۔ یہاں کئی مسئلے حل ہو رہے ہیں، کئی مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ سیدہ کا گھر مسجد نبوی کا بولو حصہ ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ علی مولا امیر المومنین ادھر نماز پڑھتے تھے یا ادھر؟ نبی کے بعد ادھر پڑھے وہ بھی مسجد نبی، ادھر پڑھے وہ بھی مسجد نبی۔ اب سوال ہے کہ جب اگر ادھر پڑھتے تھے مقتدا ہوتے تھے یا مقتدی ہوتے تھے، امام ہوتے تھے یا ماموم ہوتے، نبی نے ایسے کہہ دیا تھا یا علی انت مثل الکعبہ، علی تو کعبے کی مانند ہے، تو کعبے کی مثل ہے۔ نبی نے علی کو کعبہ کیوں بنایا تھا؟ تو علی نجف اشرف کی طرف سجدے نہیں کرانے تھے، پھر کعبہ کیوں بنایا تھا؟ کعبہ اس لیے بنا دیا تھا جو کعبہ کو پیٹ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ توجہ ہے؟ یعنی جو علی کے آگے کھڑا ہوگا، علی تو مثل الکعبہ ہے، نماز اس کی طرح ہوگی، علی کے کیا جائے گا؟ کیونکہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ آ گئی ہے؟ اب سیدہ پہ تو آیت طہیر آ گئی، مسجد نبوی میں رہتی تھی نا، لیکن اس گھر میں جناب فضہ بھی ہے، اس گھر میں جناب ام البنین بھی ہے، ملکہ حبش بھی ہے، اس گھر میں جناب اکبر کی والدہ بھی ہے، اس گھر میں جناب اصغر کی والدہ بھی ہے۔ بس سیدہ پہ تو آیت طہیر آ گئی ہے، اس میں رشت دور ہیں، یہ کیسے مسجد نبوی میں رہتے ہیں؟ بس یہ میں نے آج کی گفتگو کو عنوان ہے۔
میں اسی کو لے کر ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اسی میں جواب آ جائے گا، اس کے بعد طبیعت ہے۔ یہ میرے پاس دو کتابیں موجود ہیں، یہ دو کتابیں، ایک فضائل اور دوسری غایۃ المرام، اس سے میں ان دو کتابوں سے حدیث پڑھ۔ توجہ ہے؟ یعنی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے کچھ نہیں کہنا، میں بہت مسکین ہوں۔ جو کچھ پڑھوں گا کلام معصوم سے پڑھوں گا یا کلام الہی سے پڑھوں گا۔ اگر کوئی جرت ہے تو ان کی طرف انگلی اٹھانا، میری طرف کوئی نہ اٹھائے۔ تو یہ میرے پاس ابھی کتاب، اس کے صفحہ نمبر پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 43 سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایک چچا جس کا نام عباس تھا، ہاشمی سے، نبی علیہ السلام کو ایک دن کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لسنا انا و انتا و علی و فاطمہ والحسن والحسین فی نبت واحدہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں، آپ، علی، سیدہ، حسن، حسین، ہم کا ایک نبا نہیں ہے، ایک کنواں نہیں ہے، ایک چشمہ نہیں ہے۔ بہت سمجھ کے واہ واہ کرنی ہے، ویسے نہیں کرنی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، واہ واہ شروع ہو گئی، رضی اللہ بھی واہ واہ، صلی اللہ بھی واہ واہ، لعنت اللہ بھی واہ واہ۔ ذرا دھیان کر دیجیے، ایسے نہیں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو عباس کا کلام ہے۔ عباس کہہ رہا ہے کہ میں اور آپ، علی، حسن، حسین، سیدہ، کیا ہم ایک کنویں سے نہیں ہیں، ایک شجرے سے نہیں ہیں؟ فتبسم رسول اللہ، نبی مسکرایا۔ نبی فرماتے ہیں یا عام، اے چچا، ان اللہ خلقنی و علی و فاطمہ والحسن والحسین قبل ان یخلق آدم حیث لا سماء مبنیت ولا ارض مدہیت ولا ظلمت ولا نور ولا شمس ولا قمر۔ نبی فرماتے ہیں چچا، اللہ نے ہمیں 14 کو اس وقت بنایا کہ جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ظلمات تھا، نہ نور تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں بنا دیا۔ توجہ ہے؟ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیفا کانا بدء خلقکم، جب اللہ نے آپ کو آدم سے پہلے بنایا، کائنات سے پہلے بنایا، تو پھر کیسے آپ کو بنایا؟ اب چچا جو ہے اس کو وہ شک بنا ہوا تھا تو پوچھ رہا تھا نا۔ جب آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے بنایا، اگر نبی چچے جیسا ہوتا کہتا جیسے آپ کو بنایا۔ نبی نے یہ نہیں کہا، نبی فرماتا ہے یا عم ان اللہ لما ارادہ ان یخلقنا، اللہ نے جب ارادہ کیا ہم 14 کو بنائے، فتکلم بکلمات، اللہ نے ایک کلمہ پڑھا، فصار روحن، وہ روح بن گیا، ثم تکلم بکلمات اخرى، پھر ایک اور کلمہ پڑھا، فصار نورن، وہ نور بن گیا، فمزج النور بالروح، پھر اللہ نے نور اور روح کو اکٹھا کیا، فخلقنی وخلق علی وفاطمہ والحسن والحسین الی ماضی، ہم 14 کو بنا۔ جو ہے ہم 14 کو بنا کے، 2 کلمے، ایک کلمے سے روح بنی، ایک سے نور بنا، ہم 14 کو بنا دیا۔ ثم ارادہ، فرماتے ہیں کننا نسبحہ حین لا تسبیحا ونقدسہ حین لا تقدیسا، ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے جب تسبیح کا تصور ہی نہیں تھا، ہم اس وقت اس کی تقدیس کرتے تھے جب تسبیح کا تصور ہی نہیں تھا۔ ثم ارادہ ان یشرع السنا، جیسے بھی کہہ دیں، پھر اللہ نے ارادہ کیا کہ میں کائنات بنا۔ توجہ ہے؟ پھر اللہ نے ارادہ کیا
پہلے ہمیں 14 کو بنایا ہو، کتنا عرصہ رہے، اگر اس میں چلا گیا تو پھر کل شام تک ہو جائے گا. میں بالکل سٹریٹ جا رہا ہوں، بائی پاس جا رہا ہوں تاکہ 1 گھنٹے میں نتیجہ ہو جائے. نہیں تو یہ ایسا سبجیکٹ ہے، اس پہ 100 مئی سے پڑھ رہی ہوں تو یہ حقیر پڑھ سکتا ہے. اللہ نے ہمیں بنایا، پھر ارادہ کیا این ینشیا السنا یا یسنا السنا. اللہ نے ارادہ کیا آپ کائنات بنائے، اور نبی فرماتے ہیں فتح کا نور، اللہ نے میرے نور کا شعلہ دیا. اب یہ تو بن گئے تھے نا، یہ 14 تو ہو گئے. اللہ نے میرے نور کا شعلہ دیا. کبھی موم بتی جلتی دیکھی ہے؟ بولو نا. کبھی نہیں دیکھی کینڈل یا موم بتی؟ اس کے اوپر ایک شعلہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر دھواں ہوتا ہے. وہ دھواں موم بتی نہیں ہوتا، اس شعلے کو ہوتا ہے نا. تو نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کے شعلے کا دھواں لیا، فخلق منہ العرش والکرسی واللوح والقلم. عرش، کرسی، لوح و قلم اللہ نے مجھ سے نہیں میرے نور کے دھوئیں سے بنایا. مجھ سے نہیں، ملک صاحب میرے نور کے دھوئیں سے بنا. ثم فتح نورا اخی علی جن. پھر اللہ نے میرے بھائی علی کے نور کا دھواں لیا، نور کے شعلے کا، بولو، دھواں لیا. تو کیا ہوا؟ فخلق منہ الملائکہ. جبرائیل سے لے کر فطرس تک یہ جتنے بھی کائنات میں فرشتے ہیں علی کے نور کے دھوئیں سے بنے ہیں. جو ہے علی کے نور سے، جبرائیل علی کے نور کے دھوئیں سے، میکائیل علی کے نور کے دھوئیں سے، اسرافیل علی کے نور کے دھوئیں سے، ملک الموت علی کے نور کے دھوئیں سے، ملک الحیات علی کے نور کے دھوئیں سے، ملک الصحاب علی کے نور کے دھوئیں سے، ملک الماء علی کے نور کے دھوئیں سے، ملک المطر علی کے نور کے دھوئیں سے، ملک الہوا علی کے نور کے دھوئیں سے. پوری کائنات میں جتنے فرشتے ہیں علی کے نور کی شعاع سے بنے. اب ایک یہاں آیت سن لیں تو جو ہے بھائی ذہن ہے تو چلیں، بور تو نہیں ہو رہے، لیکن مجھے آتا بھی یہ ابھی میں کیا کروں، کیونکہ ویلڈنگ والی ولایت تو میں نے پڑھی نہیں ہے، اور تو آتی ہے ویلڈنگ کا کہ ہر 2 منٹ کے بعد نتیجہ آنا چاہیے، جو مرضی وہ دے دے، اس کے اپنے پلے ایمان رہے یا نہ رہے تو یہ نتیجہ چاہیے. تو بس حضور عرض کر رہا ہوں کہ علی کے نور کے دھوئیں سے کون بنے؟ سارے بولو کون بنے؟ بولو نہیں، میں نے نہیں سنا. فرشتے. ملک الہوا، کسی کا ہوا پہ کنٹرول ہے اسے ملک الہوا کہتے ہیں، کسی کا بارش پہ کنٹرول ہے اسے ملک المطر کہتے ہیں، کسی کا بادل پہ کنٹرول ہے ملک الصحاب کہتے ہیں، کسی کا زلزلہ پہ ملک الزلزال کہتے ہیں، کسی کا موت پہ کر اسے ملک الموت کہتے ہیں، کسی کا حیات پہ کر اسے ملک الحیات کہتے ہیں. کوئی قسم رزق ہے اس کو، یعنی قسم رزق ہے. یہ جتنا بھی کام چل رہا ہے یہ سارے فرشتے چلا رہے ہیں. اس کتاب میں حدیث موجود ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا، یہ جبرائیل سے لے کر فطرس تک جتنے فرشتے ہیں ہم 14 کے نوکر ہیں، ہم 14 کے خادم ہیں. جب فرشتوں کا سردار یا ان کے دروازے پہ آ کر کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، کہ میں حسنین کا نوکر ہوں، حسنین کا درزی ہوں، تو باقی فرشتوں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن دکھ یہ ہے تو نوکروں کی ولایت کو مانتا ہے، مولا توجہ ہے. فرشتوں کی ولایت کو مانتا ہے، یہ نوکر ہے. مالک کی، مولا کی نہیں مانتا. مولا کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، فرشتوں کے اختیار میں سب کچھ ہے. اور پھر ناج بلاغہ سے جملہ سے یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے بھائی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو جو منہ سے حدیث پڑھوں اس کا حوالہ چاہیے، مگوئیاں نہیں کرنی ہے، ملک فضل حسین جو ہے اولد کے ڈیرے پہ آ جائے، میں آپ کو کتاب سے دکھا دوں.
انہیں چے مگوئیاں نہیں کرنی ہیں. میں آپ رات آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. اس میں نہ نیٹ پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کو ٹیلیفون کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کہ نہیں، یہ دور ہے. آؤ میرے پاس، میں دکھا دوں. توجہ ہے، یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے فرشتے چلا رہے ہیں. فرشتے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 152 مولا علی فرماتے ہیں ان الائمۃ قوام اللہ ہے. قوام کہتے ہیں چودھری کو، سردار کو. قوام کا معنی ہے چودھری، سردار، بڑا آدمی. امام فرماتے ہیں ان الائمۃ انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ. یہ جتنا بھی کائنات میں فرشتے و نظام چلا رہے ہیں، ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں. آؤ میرے پاس، میں حضرت دکھاؤں گا جو بڑا گا. میں وہ ملا نہیں ہوں کہ تھوک پھینکنے بعد چاٹ لوں گا. توجہ ہے. کلام معصوم کیا موجود ہے، میں اپنی طرف سے کیوں خود ایسے خطابت کرتا ہوں. یہ پورا جو نظام چل رہا ہے اس کے ہم ناظم اعلیٰ ہیں. یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں، اللہ سے یہ لیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. توجہ ہے. اب ایک حدیث سن لیں. معصوم فرماتے ہیں، یہ صحیفۃ الابرار میں بھی ایک اور کتاب، 2 کتابیں مل کر اس وقت موجود ہیں جس میں حدیث پڑھ رہا ہے. نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ. اے علی، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. کس نے کی ہے پیچھے والوں؟ بولو یار ہاتھ اٹھا دو. اللہ نے. کس کی؟ علی کی. کس سے؟ خاتون جنت سے. لوگ کہتے ہیں جی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، زمین پہ عمل ہو جاتے ہیں. جو جوڑا اللہ بنائے اس پہ طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کا اور اس کی کافرہ بیوی کا اللہ نے جوڑا بنایا تھا. بولو، یہ لوط اور اس کی بیوی کافرہ کا اللہ نے جوڑا بنایا تھا؟ نہیں، اللہ نے صرف علی و بطول کا جوڑا بنایا، اور کوئی جوڑا بنایا ہی نہیں. ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ. اے علی، اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. وجہل صداقہ علی الارض. بس یہ جملہ نبی کا فرمان، شعر نہیں، خطابت نہیں، نبی کہہ رہا ہے. یہ جتنی زمین ہے جس پہ لفظ زمین کا اطلاق ہے، 7 براعظموں کی، براعظم افریقہ، براعظم یورپ، براعظم امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، جتنی زمین ہے. اے علی، اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حقمار دیا ہے. یہ زمین کس کا حکمار ہے؟ بولو نا، کس کا حکمار ہے؟ سیدہ کا ہے. کس کی طرف سے؟ علی کی طرف سے، جو سب فرنٹ لائن پہ بیٹھا ہے. اس لیے کہتا ہے رضی اللہ بھی واہ، صلی اللہ بھی واہ، لعنت اللہ بھی واہ. یہ مجلس ہے حسین کی، تھوڑا ہوش سے بیٹھو. اللہ نے تو علی کی طرف سے دیا ہے. اللہ نے حق مار دیا. کس کی طرف سے؟ علی کی طرف سے. کس کو دیا؟ سیدہ کو بول دیا. آپ کی بیٹیاں جب شادی، کتنے آدمی بیٹھے جنہوں نے بیٹیوں کی شادی کی ہوگی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو، میں بھی کرتا ہوں. جب بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں حقمار نہیں لیتے؟ بولو، حقمار کے بغیر نکاح نہیں. حقمار تو ضروری ہے. تو میری بیٹی جب میں نے شادی کی تو اس نے حقمار نہیں کیا. آپ کی بیٹی میں اب حقمار اس منقوہ کی ملکیت ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر غور کریں، وہ جس بیوی بچی کو حقمار دیا جاتا ہے یہ اس کی ملکیت ہوتا ہے، چاہے وہ میکے والوں کو دے، چاہے سسرال کو دے. کسی کا تسلط نہیں ہوتا اس پہ کہ تو لازمی مجھے دے.
یہ اس کا مال ہے. جب تیری بیٹی کا حکمار تیری بیٹی کی ملکیت ہے تو نبی کی بیٹی کا حکمار تو 7 بر اعظموں کی زمینیں ہیں. بولو نا. تو پھر یہ جو زمین ہے اس کا مالک کون ہے؟ اب کہو نا اللہ. نہیں، اللہ نے علی کی طرف سے فاطمہ کو دے دیا. ہائے 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 ہائے. یہ اللہ سے کہو کیوں دیا؟ اللہ نے دیا ہے سیدہ کو. اس سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، گندم، کپاس، جو، اس سے چاول پیدا ہو رہا ہے نا، معدنیات، اس کے مالک کون ہے؟ تو تیری بیٹی جو تیرے حکمار ہے وہ تو مالکہ ہے. یا زمین تو خاتون جنت کو حکمار علی کی طرف ملا تو مالکہ کون ہے؟ سارے بولو گے تو تاب آگے چلو گے، نہیں تو میں چھوڑنے والا ہوں. اس کی مالکہ کون ہے؟ خاتون، ہاتھ کھڑا کر کے کہو اس کی مالکہ کون ہے؟ خاتون جنت ہے. تو پھر ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ آؤ نہ لگاؤ فتویٰ مجھ پہ. آؤ نہ کہو یہ غالی ہے، مجھے کہو یہ اللہ نے دیا. کس کو دیا؟ خاتون جنت کو دیا. کس کی طرف سے؟ علی کی طرف سے. اب یہ زمین کس کی ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے. خاتون جنت کی ہے. جو بھی اس سے پیدا ہو رہا ہے اس کا مالک کون ہے؟ بولو بھائی. خاتون جنت مالک ہے. ہم خاتون جنت کے کھا رہے ہیں. تو کہتا ہے جی علی رزق تقسیم نہیں کرتا. کتنی شوزی بات ہے. یہ فضل حسین اولک سے میں پوچھتا ہوں، آپ صاحب جاگیر ہیں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے اس میں ٹوپا آپ لے کر بیٹھتے ہیں یا کہ نوکر، چاکر، چوکر، ٹھوکر کام کرنے والے ہیں؟ نوکر ہوتے ہیں. یہ فرشتے تو علی کے نوکر ہیں. یہ نظام تو نوکر کے ہاتھ میں. اگر کوئی رزق تقسیم کر رہا ہے تو علی کا نوکر. اگر کوئی روح قبض کر رہا ہے تو علی کا نوکر. یہ سارا نظام جو اللہ کا ہے کیونکہ علی ان کا ناظم اعلیٰ ہے. یہ پورا نظام جو ہے علی اس سے لے رہا ہے. اور پورے کائنات میں نظام وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے جو کچھ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. توجہ ہے. یہاں میرا جی چاہتا ہے حدیث سے سامنے آتی ہے پھر بہت دیر ہو جائے لہذا میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، بائی پاس چھوڑ رہا ہوں. جی سامنے حدیثیں آ رہی ہیں دائیں بائیں. چلو ایک حدیث پڑھ دیں تو پڑھ دوں. معصوم فرماتے ہیں ان الائمۃ ان الامام مورد لارادۃ اللہ و فکر لمشیۃ اللہ. امام اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہے. اللہ کے ارادوں کی گھاٹ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے یہ پانی پینے والے جانور پانی پیتے ہیں، جہاں مگرمچھ بھی بیٹھا ہوتا ہے اسے گھاٹ کہتے ہیں. یہ پانی پینے جاتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وہ فکر لمشیۃ اللہ. یہ امام جو ہے اللہ کی مشیت کا فکرن ہے. فکرن کہتے ہیں گھونسلے کو. امام کا حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. امام کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہے نا، امام کہہ رہے ہیں امام جو ہے نا اللہ کی مشیت کا گھونسلہ. کیا مطلب؟ گھونسلے سے کیوں نسبت دی ہے؟ وہ اس لیے کہ جب مادہ جو بندہ انڈے پہ آتی ہے نا پہلے گھونسلہ بناتی ہے، پھر اس میں انڈا دیتی ہے. انڈے کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، پھر بچے نکلتے ہیں، بچے کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، بچے پھلتے پھولتے ہیں، حفاظت گھونسلہ کرتا ہے. اگر گھونسلے سے بچہ گر جائے اسے چیل پکڑ لے گی، کتا پکڑ لے گا، بلی پکڑ لے گی. جب تک گھونسلے میں رہے گا، حفاظت میں رہے گا. یہی تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ ان الامام وکر لمشیۃ اللہ. مشیت اللہ کی ہے، پالنے والے ہم 14 ہیں. تو جب آسان سے ذہن بن گیا چلتے ہیں پھر یہاں سفر کریں کہیں کہ شام بھی ہونے والی ہے. توجہ ہے. تو یہ ملائکہ جو ہے کس کے نور کے شعلے سے بنے؟ بولو بھائی. جو علی کے لیے بولے گا اس کی زبان میں قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. وہ بند کر کے بیٹھا ہے.
توجہ ہے؟ پھر نبی فرماتے ہیں ثم فتقا، اتنا ہی میں آپ کے پاس ڈیلیور کر رہا ہوں جتنی آپ سہ سکتے ہیں، کہیں بدہضمی نہ ہو جائے۔ دیکھو نا نیاز جب پک جاتی ہے نا تو پوری نیاز کھانے کے بعد ذائقہ نہیں آتا، پوری نیاز کھائیں تو بدہضمی ہو جائے گی، ایک چمچ سے بھی ذائقہ آ جاتا ہے۔ تو آپ کو چمچ میں سے دانہ دانہ چکھا کے آگے جا رہا ہوں، تو چمچ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ دیکھو تجھے ویلڈنگ کی ولایت سنائی گئی ہے، ویلڈنگ بھی چمچ وہ تو سب دھوکہ ہے، دو نمبری ہے، پیسے بٹورنے والی بات ہے، جہلا سے واہ واہ کرانے والی بات ہے۔ جو صاحب العقل ہیں وہ تو بیچارے بیدار بیٹھے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے بھائی، ناراضگی تو نہیں آ رہی؟ پھر ثم فتقا نور ابنتی الفاطمہ، پھر اللہ نے میری بیٹی کے نور کا دھواں لیا، میری بیٹی کے نور کا فخلق منہ، اس سے اللہ نے بنایا، کیا بنایا؟ السماوات والسبع والارضین السبع، 7 آسمان 7 زمینیں میری بیٹی فاطمہ کے نور کے دھوئیں سے ہے، اس لیے جو ہے نا آسمان بغیر وہ عمود کے کھڑا ہے، کیونکہ میری بیٹی کے نور کے دھوئیں سے بنا ہے، اور زمین پانی پہ جو ہے وہ ڈوب نہیں گئی۔ یہ زمین و آسمان خاتون جنت کے نور کے دھوئیں سے۔ ثم فتقا نور ابنی الحسن، پھر اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور کا شعلہ لیا، فخلق منہ الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند میرے حسن کے نور کے دھوئیں سے بنے ہیں۔ سبحان اللہ، العظمت للہ، کیا مقام ہے ان کا۔ پھر ثم فتقا نور ابنی الحسین، پھر اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور کا شعلہ لیا، تو پھر کیا کیا؟ فخلق منہ الجنہ والحور العین، یہ جنت اور حوریں جو ہے حسین کے نور کے دھوئیں سے بنی ہیں۔ یہ میں سے حدیث سن لی، اب نتیجے پہ آتے ہیں۔ لوح قلم عرش کرسی نبی کے نور کے دھوئیں سے، فرشتے علی کے نور کے دھوئیں سے، بولو شعاع سے، زمین و آسمان سیدہ کے نور کی شعاع سے، یہ شمس و قمر حسن کے نور کی شعاع سے، اور جنت اور حوریں جس کی تمنا کر رہا ہے حسین سے نہیں، حسین کے نور کی شعاع سے۔ حسین تو اور ہے، تجھے کیا پتا حسین کون ہے؟ توجہ ہے؟ اب یہ سمجھ آ گئی؟ آپ پیچھے چلتے ہیں، جو ہم نے وہ ایک عنوان لیا تھا، اگر علی نہ ہوتا تو سیدہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اب ایک حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائے۔ دیکھیے 18,000 عالم ہیں، کتنے عالم؟ ان میں 3 بڑے عالم ہیں، باقی سارے اس کے اندر ہیں۔ جس طرح موٹر وے کے اندر سڑکیں داخل ہوتی ہیں جی ٹی روڈ کے اندر، اس طرح باقی عالم بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بڑے 3 ہیں۔ پہلا عالم عالم ناسوت، ناسوتی وہ عالم ہے جو مادہ اور روح کو ملانے سے بنے، خواہ نباتات ہو، خواہ حیوانات ہوں، خواہ انسان ہوں، خواہ پرندے ہوں، خواہ چرندے ہوں، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر خلقت ہوگی۔ یہ کہتے ہیں عالم ناسوت۔ اس کے اوپر ہے عالم ملکوت، وہ صرف روح ہے، وہاں پہ مادہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بولو، روح۔ اس کے اوپر ہے عالم لاہوت، لاہوت میں الف سے زیادہ ہے، ملکوت میں الف سے زیادہ ہے خوبصورتی کے لیے، ناسوت میں الف سے زیادہ ہے خوبصورتی ہے۔ اصل لفظ ہے ناسن، ملکن، الہ،
لاہن کے معنی ہے الہن کے معنی ہے معبود. کیا معنی؟ یہ ہمارا ناسوتی عالم ہے، اس کے اوپر فرشتوں کا عالم ہے ملکوتی، اس کے اوپر عالم لاہوتی، عالم معبودی. یہ تین عالم توجہ ہے، تین یہ عالم ہے. اب قرآن کی آیت پڑھ رہا، سورہ معارج آیت نمبر 4، جا کے گھر میں دیکھ لیں، سمجھ نہ آئے تو اس فقیر کے پاس آ جائے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَتَحْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ. ہمارے 50,000 سال گزرے، فرشتوں کے ایک دن گزرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، تھوڑی عادت بنا لو. اول کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مصطفیٰ کا کلام ہے، یہ عالم، یہ شعر و شاعری اقوال، یہ تو ہمارے اپنی اختراع کی ہوئی ہے. قرآن کے سامنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جو ہے کوشش کرو قرآن سننے کی، آل محمد کا فرمان سننے کی. یہ ہمارا دین ہے. ہم نے دین شعروں سے نہیں لیا، ہم نے دین خطبہ کے خطبوں سے نہیں لیا، ہم نے دین یا اللہ کے قرآن سے لینا ہے یا 14 کے کلام سے لینا ہے. حدیث ہاں تو قرآن مجید ہمارا یہ ناسوتی عالم، اس کے 50,000 سال گزرے تو فرشتوں کا ایک دن گزرتا ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ اور فرشتوں کے 50,000 سال گزرے، عالم خداوندی کا ایک دن گزرتا ہے. بڑا بڑا دن نہیں ہے، 50,000 ضرب 50,000 ایک دن گزرتا ہے. اور میرے چھٹے باپ فرماتے ہیں بہجت و قلب فاطمہ الزہرا، بہجت و قلب مصطفیٰ سے حدیث پڑھ رہا ہوں. میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ، میری دادی جو ہے نا، اللہ ان جدتی فاطمہ اللہ تی تدور بحل قرون الاولا، میری دادی کے نور سے، میری دادی سے، عالم ناسوت نہیں، عالم ملکوت نہیں، عالم لاہوت کا ایک دن نہیں، عالم لاہوت کی پہلی صدیاں میری دادی فاطمہ کے نور سے حرکت کرتی ہے. پہلی صدیاں. اب میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ جو 14 ہیں یہ عالم ناسوت کے نہیں ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب عالم ناسوت ہیں، لیکن 14 عالم لاہوت کے ہیں. توجہ ہے؟ سیدہ بھی عالم خداوندی کا فرد ہے، عالم لاہوت کا فرد ہے. علی بھی عالم لاہوت کا فرد ہے، حسن بھی عالم لاہوت کا باشندہ ہے، حسین بھی عالم لاہوت کا باشندہ ہے، مصطفیٰ بھی عالم لاہوت کا باشندہ ہے. عالم ناسوت کا کف عالم ناسوت ہو سکتا ہے، عالم لاہوت کا کف عالم لاہوت ہو سکتا ہے. سیدہ بھی عالم لاہوت کا باشندہ ہے اور علی بھی عالم لاہوت کا باشندہ ہے. اس لیے نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کف. یہ ہے اس کا حل کہ اگر علی نہ ہوتا، کیونکہ علی اس عالم کا فرد ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے اپنی حدیث پڑھی ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ مسجد نبوی میں ملکہ حبش کیسے رہتی تھی؟ ذہن ہے نا؟ ذہن میں بہت بھول تو نہیں گئے؟ مسجد نبوی میں حالت رچ میں حرکت آ رہا ہے. آیت تطہیر تو پنجتان پہ اتری، جناب فضا پہ تو نہیں اتری، تو پھر کیسے رہتی تھی؟ وہ تو مسجد نبوی ہے. ام البنین کیسے مارا تھی؟ جناب لیلا کیسے رہتی تھی؟ اس کا جواب دے. اگر سننا چاہتے ہو تو دے دو، اگر جی ہے تو نہیں دیتا. نہیں، آپ کا ذہن نہیں ہے. ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، شمس اور قمر حسن کے نور کے شعلے کا دھواں، سورج چاند. فقہ کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر زمین نجس ہو، زمین نجس ہو کیسے پاک ہوگی؟
سورج کی کرنوں سے یا پانی سے؟ یہ زمین پہ اگر نجاست آ جائے کیسے دور ہو؟ یا تو بارش کے پانی سے یا سورج کی کرنیں پاک کر دیں گی. سورج نہیں، سورج کی کرنیں. تفسیر برہان میں مولا علی فرماتے ہیں، تفسیر برہان میں، کہ سورج کا منہ عالم خداوندی کی طرف ہے، عالم ناسوت کی طرف نہیں ہے. ایسے اوپر منہ ہے، اوپر. اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر سورج ایک لمحہ کے لیے پلٹا کھا دے، ایک لمحہ کے لیے 7 سمندروں کا پانی اسی لمحہ خشک ہو. یہ اتنی سورج میں گرمی ہے. اور مصباح الہدایہ الی الخلافۃ الولایہ سماعت السید آیت العظمیٰ سید خمینی فرماتے ہیں، سید خمینی کا لوگوں کو تعارف ہی نہیں ہے. سید خمینی کا ولایت پہ عقیدہ پیش کرتا ہوں اسی کتاب میں. سید خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتا ہے ان حیول عالم الامکان مسخرۃ تحت ید الولی یقلبها کیف یشاء. حیولہ کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول کو، حیولہ کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول. اگر تو جو ہے نا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھو، تیرے پاس ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے تو وہ سچویشن بدلتے رہتے ہیں، اسی کہتے ہیں حیولہ. تو سید خمینی فرماتا ہے یہ ریموٹ کنٹرول اس جو ہے نا ٹیلی ویژن کا ریموٹ کنٹرول ہے نا، کائنات کا ریموٹ کنٹرول علی ولی کے ہاتھ میں ہے. یقلبها کیف یشاء، کیسے چاہے علی بدل کے. توجہ ہے؟ یہ ریموٹ کنٹرول جو ہے یہ ولی علی کے ہاتھ میں ہے. آہا سبحان اللہ، العظمت للہ. آہا کیا یعنی مقام ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ سورج کی، زمین نجس ہو جائے تو کیسے پاک کریں گے؟ یا تو سورج سے کریں گے یا پانی سے. تو جس سے یہ پاک کیا جاتا ہے اسے مطہر کہتے ہیں. مطہر اسے کہتے ہیں خود بھی پاک ہو آگے بھی پاک کرے. یہ تعریف ہے. اب یہ سورج جو ہے وہ تیری زمین نجس ہے، پلیت ہے، اسے پاک کر. سورج ہے کیا؟ حسن کے نور کے دھواں ہے. نہیں سمجھ میں آتا، ذہنوں کو اٹھاؤ گے تو سمجھ آئے گی. حسن کے نور کا دھواں ہے، حسن کے نور کے دھوئیں کی کرنیں. اگر تیری نجس زمین پہ پڑے وہ تو پاک ہو جاتی ہے. توجہ ہے نا، پاک نہیں ہو جاتی. اور سورج ہے حسن کے نور کا دھواں. مجھے نہیں پتا شہزادیوں کا اپنے بیٹے میں کیا عالم تھا، مجھے کیا پتا. لیکن جب آتی تھی نا خاندان رسالت کے گھر میں جناب فضا آئی نا، آگے ایک مطہر حسن نہیں تھا، آگے 5 مطہر کھڑے تھے. 5 مطہر کھڑے تھے. 5 حسن کھڑا تھا، حسین کھڑا تھا، سیدہ مطہرہ، علی مطہر، رسول مطہر. تو جب سورج کی کرنیں تیری نجاست کو دور کر سکتی ہیں، ان 5 کی جب جو ہے نا جب مطہروں کی نظر پڑی نا، جس طرح اللہ نے آل محمد سے رجس کو دور رکھا ہے، ان کی نظر سے ان شہزادیوں سے بھی رجس دور. توجہ ہے. اب ایک سوال اٹھے گا، کیونکہ سوال اٹھانے والے بھی سوچتے رہتے ہیں اب کیا کرنا ہے، وہ بھی جواب سے لوگ کہیں گے ایک دوسرے کو بھائی یہ کیا کہا تکمیلی، کیا معصوموں کی نظریں کافروں پہ نہیں پڑی؟ بولو نہیں پڑی، مشرکوں پہ. تو کیا وہ بھی پاک ہو گئے؟ کہہ سکتا ہے نکال، اسے جواب ہی سنو. یہ بارش ہے نا، بارش، بولو بارش پاک ہے نا. بارش تو ایک ہی ہے، پاک ہے. اب بارش اب برس رہی ہے، ادھر پھولوں کا باغ ہے، ادھر گند کا ڈھیر ہے. نہیں سمجھ آئی؟ پیچھے والے نہیں سمجھ آئے. ادھر پھولوں کا باغ ہے، ادھر گندگی کا ڈھیر ہے. بارش وہی ہے، بس
بادل بھی وہی ہے، ادھر سے بدبو آ رہی، ادھر سے خوشبو آ رہی، کیوں؟ جس کا جیسا ظرف تھا اس نے وہی آتا۔ تو بس حضور یہ پیغام تھا کہ یہ معرفت رکھو گے، یہ 14 عالم ناسود کی خلقت نہیں ہے، یہ عالم لاہوت کی ہے۔ عالم لاہوت کے مانو گے تو مرو گے، تو پھر شہید مرو گے، نہیں تو پھر مردود ہی مرو گے۔ بس میں نے آپ کے سامنے حق پیش کیا، علی عالم لاہوت کا فردیت کا حق ہے، سیدہ کا حق ہے، مصطفیٰ کا حق ہے، 14 کا حق ہے، وہ عالم جو ہے یہ اس کائنات سے پہلے اللہ نے انہیں عالم لاہوت میں بنا دیا، اور اس کے بعد تو بحث ہی ختم ہو۔ تو بس حضور بس پیغام چلا گیا، ابھی پھر کوئی نئی بات چھیڑی تو پھر شام ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مسائل کل انشاءاللہ تشریف لائیں۔ جناب حضرت مسلم علیہ السلام کی عصمت قرآن اور کلام معصوم سے پیش ہے، پورا ذکر جناب مسلم بن عقیل پہ ہوگا اور کوئی ذکر نہیں، تو یہ کل تشریف لائیں تو دیکھیں کہ حسین کے سفیر کا مقام کیا تھا۔ توجہ ہے کیا مقام تھا حسین کے سفیر کا؟ صرف میں آپ کو کل کا جو تیار ہو کر آنے صرف عنوان بتاتا ہوں۔ ناج بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں، ناج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، رسولوں کا ترجمان و عقلک، جو تیرا ایلچی ہوگا، جو تیرا جو ہے سفیر ہوگا، وہ تیری عقل کا ترجمان ہوگا۔ جو رسول سفیر ہوتا ہے وہ بھیجنے والے کی عقل کا ترجمان ہوتا ہے، اور حسین جو 1.25 لاکھ نبیوں کی خلاصہ ہے، اس حسین کی عقل کا ترجمان انشاءاللہ کل اس وقتے کو کھولیں گے، کل تشریف لے آئیں۔ تو اور کوئی ہاں یہ میرے کہہ رہے تھے ملک صاحبان کچھ لوگوں کے سوالات ہیں، بابا اس طرح سوالات نہیں ہوتے، آپ سارے اکٹھے کر لیں، جو بھی ذہن میں ہے وہ جناب بندہ ناچیز کو دے دیں، دوسرے دن میں جواب دے دوں گا، اگر میرے پاس ہوئے نہ ہوئے تو باب العلم سے ٹھیک مانگیں گے، کیونکہ میرے کو سلونی کا دعویٰ تو نہیں ہے کہ میں نے لازمی تجھے جواب دینا ہے۔ اگر مجھے ہدایت وہاں سے ملی ہے تو وہ فوراً بتا دوں گا، نہیں ملی تو پھر ہدایت مانگیں گے، جب ملی پھر دے لیں۔ بات اتنی ہے۔ تو بس حضور اس عشرے میں جناب فضہ کا بھی بڑا کردار ہے، میں ثابت کر چکا ہوں آپ کے اس عشرے میں 14 معصوم آئے بیٹھے ہیں، پردے میں ثانی زہرا، جنت البقیع کی شہزادی، میں ثابت کر 7 کتب سے، 7 شیعہ کتب سے کہ 14 معصوم موجود ہیں، اور مرجیت کے حوالے سے بھی سماعت و سید سستانی کے حوالے سے بھی بتا چکا ہوں کہ معصوم ہماری مجالس میں موجود ہیں۔ تو بس یہ ایک ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اگر تحصیل کی عدالت میں جانا ہو آدمی تیاری کرتا ہے، مجسٹریٹ کی عدالت میں جانا ہو آدمی تیار ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ کے پاس جانا ہے، کپڑوں کو دیکھتا ہے، جوتی کو دیکھتا ہے۔ اگر ایسا جو کے پاس جانا ہو پھر بھی تو جب گھر سے نکلتا ہے پھر اتنا دل میں خیال کر لینا بھائی کہاں جا رہے ہو، تو تیرا ضمیر کہے گا 14 کی کچہری میں جا۔ تو جب یہ ضمیر کہے گا نا کہ 14 کی کچہری میں جا رہے ہو تو پھر دیکھنا تیرا لباس پاک ہے، تیرا بدن پاک ہے، تو پھر تشریف لے آنا، کیونکہ پلیتی جو ہے وہ ان کے قریب نہیں آتی۔ اگر تو پلید حالت میں آئے گا تو پھر تیرا یہاں ظاہر تو بیٹھا ہوگا لیکن باطن ملائکہ تمہیں باہر نکال۔ اتنے بس گزارش ہے، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں کہ لباس بھی پاک ہو، یہ مشکل ہے، اور تیرا بدن بھی پاک ہو، بس تو پھر آؤ۔ اور میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، قرآن کی آیت ہے کہ نماز
فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ امام صادق سے کسی نے پوچھا مولا ہم کتنے نمازی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر جھوٹ بھی رڑک جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جوا بھی کھیل رہے، نماز بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کر رہے، نماز بھی پڑھتے ہیں فراڈ بھی کر رہے ہیں، نماز تو منع نہیں کرتی۔ تو مولا فرماتا ہے یہ تیرا قیام رکوع سجود یہ ظاہری نماز ہے، فی الباطن نحن الصلاۃ، باطن میں ہم 14 نماز ہیں۔ نماز ظاہری ہو یا باطنی ہو بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ آگے اب تمہاری وما علینا الا البلاغ، میں نے پیغام جب بھی آؤ بس پتہ چلے کہ رسول کے پاس بیٹھنا ہے، علی کے پاس بیٹھنا ہے، حسن کے پاس بیٹھنا ہے، ساری اہل بیت یہاں پہ موجود، چوتھا امام وہ دروازے پہ بیٹھا ہے، اکیلا نہیں ہے، مولا باقر ساتھ ہے، آنکھوں سے خون رو رہا ہے، آنکھوں سے خون۔ یہ مجلس ختم ہوگی، پردے میں میری بہنیں بیٹیاں جو آئی بیٹھی ہیں، شام والی سیدادی ان کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جتنے بھی غیر سید آئے ہوئے ہیں، رب محمد کی قسم، رب علی کی قسم، جب غیر سید اور سید نہیں، غیر سید جب گزرو گے نا وہاں سے تو چوتھا امام کہے گا میں تیرا مشکور ہوں۔ رونا نہیں بھی آتا ہائے تو کر دینا، پتہ چلے کہ سجاد سو جب گزرو گے اتنا عالم ضرور بنا لینا کہ مولا سجاد تجھے کہے میں تیرا ممنون ہوں۔ اور میری بہنیں بیٹیاں جب دروازے سے گزریں گی تو ثانی زہرا کہے گی غیر سیدہ کو او فلاں کی بیٹی میں علی کی بیٹی تیری ممنون ہوں، میں علی کی بیٹی تیری مشکور ہوں، تو میرے بھائی کے اشرے پہ آئی ہے۔ یہ تیرے آنسو جو ہے میں کہتا رہتا ہوں، ان آنکھوں سے میں نے روایت پڑھی ہے، اگر جھوٹ بولوں اندھا ہو جاؤ، تیرے آنسوں کی قیمت بتا رہا ہوں۔ اِنَّا فاطمہ بنت محمد، نبی کی بیٹی تجیء فی کل مجلس، ہر اس مجلس میں آتی ہے، یذکر فیہا مصاب الحسین، جس مجلس میں حسین کے مصائب پڑھے جائیں، اور شہزادی اکیلی نہیں ہوتی، معہا مریم بنت عمران و خدیجہ الکبریٰ و آسیہ بنت مزاحم، بی بی کے ساتھ ہوتی۔ آگے جو جملہ ہے یہ تو رو رہا ہے، تیرے اندر کا جب تک تیرے اندر ہیں یہ آنسو ہے نا، جب نکل جائیں گے نا آنسو تیرے آنکھوں سے، اب آگے کا جملہ میں بتا دیتا ہوں، اور آگے کا جملہ ہے وَتَسْمَهُ دَمُوَ الْبَاقِينَ، جتنے بھی اس مجلس میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا، جب آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں نبی کی بیٹی اپنے رومال میں لے لے، اس سے بڑے تیرے آنسو کی میں کیا قیمت بتاؤں۔ وَتَقُولُ لَكُمْ أَحِبَّائِي، آنسو بھی لیتی ہے، کہتی ہو میرے محبو، انا اشرکو معکم ہذا عذا، اس عذا میں میں بھی شامل، واشفکم یوم القیامہ، تیرے آنسو بھی لے رہی ہوں، اس کا تجھے اجر قیامت کے دن کو تیری شفاعت کرے گا۔ رونا نہیں بھی آتا، دعا مانگی مولا مجھے کیوں نہیں آتا، بس ایک دکھ پڑھتا ہوں۔ جناب سیدہ جو ہے وہ فضا، کیا مقام ہے، جب نبی علیہ السلام کا پردے کا وقت آیا تھوڑا کردار پیش کر، تو نبی نے بلایا، کہا بیٹی فضا، جی آدمی جی بابا، جسے نبی بیٹی کہتا تھا، مقام تو دیکھا ہے، آدمی کا رسول بیٹی کہتا تھا، جی مولا تو نے بڑی خدمت کی ہے ہماری، بیٹی کی ہے، نواسے کی ہے، میں اب جا رہا ہوں، کوئی چیز لینی ہے تو مانگ۔ جب شہزادی کو کہا نا کوئی چیز مانگ لو،
سیدہ نے ایک لفظ کہا تھا سمندر ہے. کہا مولا اے اللہ کے رسول جس کے بچوں کی کنیز جنت ہو اسے کیا ضرورت ہے؟ کیسا جواب دیا؟ جس کے بچوں کی کنیز جی جنت ہو. عالمین کے رسول کہتے ہیں نہیں کچھ مانگ لے. کہتے اچھا مولا مانگوں؟ ہاں مانگ لے. پھر میرے دعا کر دیں، مہربانی کر دیں، میری حیاتی بڑھا دیں. مشکل نہیں ہے، تیرا ہائے بھی تسبیح لکھی جاتی ہے. میں نے چھٹے امام کا قول پڑھا ہے جب تو چیخیں مارتا ہے میرے امام کہتا ہے میرا سلام ہو کہ میرے داد حسین کو چیخیں مار کر رونے والے. کیا مقام ہے تیرے رونے کا، کیا رتبہ ہے تیرے رونے کا. اچھا جب کہا نا کہ حیاتی بڑھا دے، عالمین کے رسول کی آنکھیں ساون کے بادل آئے کرو پیچھے والو. رونے شروع گئے. کہا بیٹی پہلے بڑی تیری حیاتی ہے، کتنی تیری حیاتی ہے، اور کیا چاہتی ہے؟ کہتے نہیں مولا میرا جی کر رہا ہے جس طرح تیری بیٹی سے گزاری ہے اس طرح تیری نواسی سے بھی گزار. بس ایک دو کردار کے جملے کیونکہ بڑا اس کا حصہ ہے کربلا کا، بڑا حصہ ہے. کیا مقام تھا فضا کا یوم عاشور. بس دو جملے سن لیں، یہ تو بڑا مصائب لمبا مصائب ہے. یوم عاشور جب امام فدا کرتے تھے نا خیام سے، پھر قنات کا پردہ ہل جاتا تھا. مولا پھر چلے جاتے، پھر باہر نکلتے، پھر قنات ہل جاتے، پھر چلے جاتے. جب آخر میں نکلے نا تو قنات کا پردہ نہیں ہلا. بیٹیوں سے مل چکے، بہنوں سے مل چکے، اب گھوڑے پہ سوار ہو. جب گھوڑے پہ سوار ہوئے نا تو پیچھے خیام سے آواز آئی ہائے ہو میری قسمت. حسین کی ماں راضی ہے آپ کے ساتھ، اجر وہ تجھے دے گی، ہم نے کیا دینا ایک دوسرے. حسین گھوڑے سے اترا، خیمے میں آیا. بہن کو کہتے ہیں بہن یہ کون قسمت کو رو رہا ہے؟ کہا بھیا تیری ماں فضا. سنو گے مومنوں، تیری ماں آزادارو. امام جناب فضا کو پاس گئے. اماں وہ قسمت کو رو رہی، جسے نبی بیٹی کہے، علی بہن کہے، سیدہ بہن کہے، حسن ماں کہے، حسین ماں کہے، اسے اور کیا چاہیے؟ کہتے حسین یہ بات نہیں ہے بیٹا، یہ بات نہیں ہے. تو پھر کیوں قسمت کو روئی؟ کہا کاش میرا بھی کربلا میں کوئی ہو. کہتے اماں میں کس کا ہوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی. شہزادی نے کہا کہ میرا بھی کوئی ہوتا تو حسین فوراً کہتا ہے کہ میں کس کا ہوں. رومال لیا اور ہاتھوں سے باندھا، میری طرف دے، ہاتھوں سے باندھا. کہا اماں یہ میرا ہاتھ پکڑ، اماں یہ میرا ہاتھ پکڑے، آؤ مجھے دشمن کے پاس لے چلو، آؤ مجھے قوم اشکیا کے پاس لے چلو. وہاں باہر جا کر جاؤ گے نہیں جب دشمن کے سامنے، یہ نہیں کہنا یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ نہیں کہنا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ نہیں کہنا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، کہنا یہ میری فضا کا بیٹا ہے. یہ کردار ہے. کہنا میرا بیٹا ہے، میں حسین تیرا بیٹا بن کے جاتا ہوں. تو سیدہ بھی سن رہی تھی کہ نہیں سن رہی تھی؟ کہا اماں بڑا اچھا مشورہ بھائی نے دیا. کیوں؟ میرا بھائی سمجھ کے حسین کو کوئی نہیں چھوڑے گا، فاطمہ کا بیٹا سمجھ کے کوئی نہیں چھوڑے گا، علی کا بیٹا سمجھ کے کوئی نہیں. ممکن ہے تیری فضا کا بیٹا سمجھ کے میرے حسین کو چھوڑ. رب محمد کی قسم، علی کی شہزادی 72 گھنٹے جیسے شام میں چلی تھی.
72 گھنٹے چوتھے امام فرماتے ہیں فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، جب باب الشرق شام میں پہنچے ہمیں اونٹوں سے اتار دیا گیا، ہمارا رسی سے استقبال ہوا، رسی سے فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ۔ ہائے 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 عزادارو، او کچھی کے رہنے والوں جملہ کہوں، امام سجاد کا جملہ میرا نہیں، امام کا جملہ کہتے ہیں فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، پھر کہتے ہیں فَرْبَكُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، اغنام جمع غنم کی ہے، غنم بکری کو کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں ہمیں وہاں اس طرح باندھا گیا جس طرح بکریوں کا پھندہ باندھا جاتا ہے۔ اس پھندے میں علی کی شہزادیاں بھی تھیں اور اس پھندے میں جناب فضہ بھی تھی، بچیاں جو تھی وہ عالم قیام میں چل رہی تھی، بیویاں جو تھی عالم رکوع میں آ رہی تھی، 72 گھنٹے جناب فضہ علی کی شہزادی۔ کردار دیکھو شہزادی کا، کردار پیش کر رہا، 72 گھنٹے 9 میل۔ کتنے زائر بیٹھے ہیں، جب زیارت پہ جائیں ساتھ بہنیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، مستوریں ہوتی ہیں، اور میرے بھائیو اگر بازار شام سے گزر رہے ہو، تیرے ساتھ بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اگر غیر ارادی گر جائے تیرے دل پہ اثر آئے گا؟ یہ حسین جو یہ معجزہ ہے، حسین ان بچوں کی زندگی ہے، اثر نہیں ہوگا اگر کوئی بیٹی بہن کو مستور گر جائے بازار شام میں، سارے دوڑ پڑیں گے۔ مجھے رب محمد کی قسم، یہ قافلہ جو 72 گھنٹے چلا، ان کے رشتہ دار جو تھے وہ نوکے نیزہ پہ تھے، بھائی نوکے نیزہ پہ تھے، بیٹے نوکے نیزہ پہ تھے، ہائے 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 بھانجے نوکے نیزہ پہ تھے۔ وہی جو اگر گر جائے مستور تو رشتہ دار اٹھاتے ہیں نا، وہ دونوں طرف کون تھے؟ کوئی بھائیوں کا قاتل، کوئی بیٹوں کا قاتل، کوئی بھائیوں کا قاتل، ان کے ہاتھ میں نیزے تھے، نیزے تھے۔ اب یہ شہزادیاں 9 میل چلتی رہی نا 72 گھنٹے، اگر کوئی ایک بی بی غیر ارادی گر جاتی، وہ ایک نہیں گرتی، پورا پھندہ گر جاتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، اب ان شہزادیوں کو اٹھایا کیسے جاتا تھا؟ میری جرت نہیں میں بتاؤں، جب نانے کے روزے پہ گئی تھی نا، قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہا نانا شام کا حال بتاؤں، شام کا حال بتاؤں، میرا لباس دیکھ لے، نیزوں کی انیوں سے مسلمانوں نے۔ یہ کردار 9 میل۔ دربار یزید کا بھی جملہ سن لو، دربار یزید میں جب پہنچے نا سید، 45 گھنٹے صرف بازار شام کے، 45 گھنٹے ایک بوڑھے سے بوڑھا آدمی میں لاکھوں مرتبہ گزر چکا ہوں، 10 منٹ میں گزر جاتا ہے۔ علی کی شہزادیاں 45 گھنٹے رہے، بھیڑ اتنی تھی، 200 ڈھول بج رہے تھے، دنیا کے بدماش اکٹھے تھے، دنیا کے مصر اکٹھے تھے، جتنے بھی دہشت گرد تھے اس زمانے کے وہ سارے شام میں اکٹھے ہو گئے۔ سیٹیاں بج رہی تھیں، 45 گھنٹے۔ جب دربار یزید میں شہزادی گئی نا تو کربلا میں تو 70 قدم تھے نا، جی بابا 70 تھے نا۔ علی کی عظمت کی قسم، دربار یزید میں بھائی 10 قدم پہ تھا، بھائی کے چہرے پہ رومال تھا، کبھی نہ اتنی سیڑھی پہ بیٹھا تھا تخت کی، اس کے ہاتھ میں خضران کی چھڑی تھی۔ خضران کی چھڑی کہتے ہیں کانٹوں والی، جس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، صرف دستے سے جو کانٹے اتار دی جاتے ہیں۔ اس قبیلے نے 10 قدم پہ بہنیں بھی کھڑی ہیں، 10 قدم پہ بیٹیاں بھی کھڑی ہیں، ہائے 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 ہائے۔ وہاں پہ اس نے رومال کو کانٹوں سے اٹھایا، جب دیکھا تو سامنے اس غریب کا سر پڑا تھا۔ اب میں کیسے کہوں، وہ جو کانٹے تھے نا چھڑی، کبھی حسین کے ہونٹوں پہ چبا رہا ہے، کبھی حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا ہے، منہ سے دانت بھی ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے ہیں۔
اور ہونٹوں سے خون بھی جاری ہے، 10 قدم پہ بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، 10 قدم پہ بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن رضا بے رضا تسلیماً بے امر، اللہ کے امر میں، اللہ کی رضا میں۔ ہائے ہائے ہائے، بات شریف ہو، یہی وہ بات دربار تھا۔ یزید کے سامنے جب فارس پیش ہوئی، اس کمینے نے پیش کی، شہداء کے نام پڑے گئے، جب آئے نا قیدیوں کے، سر فارس علی کی شہزادی کا نام تھا۔ کمینہ پوچھتا ہے یہ کون بی بی ہے؟ شمر کہتا ہے وہ بی بی ہے جس کے 9 بھائی کربلا میں مارے ہیں، 9 بھائی مارے ہیں۔ کہتا ہے وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ ہائے 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 ہائے، جس کا 1 بھائی مار جائے اس کو ہوش حواس نہیں رہتے، جس کے 9 بھائی قتل ہو جائے 2 پیروں میں، وہ کہتا ہے زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ کمینہ کہتا ہے وہ کھڑی ہے۔ آئے میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا یہ نہ کہتا، اور وہ نہیں کہتے وہ کون سی؟ وہ کہتا ہے وہ جو سفید بالوں والی بی بی کھڑی ہے نا، اس کا پردہ اس بی بی کا وہ بنا اس بی بی کا یہ سفید بالوں والی جو مستور ہے یہ پردہ بنا کے کھڑی ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے اس مستور کو ہٹاؤ آگے سے۔ جب آیا نا شمر کہتا ہے آگے سے ہٹ جاؤ، کہتے ہیں کمینے بکواس بند کرو، اسی دن کے لیے مصطفیٰ سے زندگی مانگی، یہی تو وہ دن تھا جس کے لیے میں نے زندگی مانگی تھی۔ اس کمینے نے ارادہ کیا، اس کمینے نے کہ اس کا جو ہے نا قادیانے والے آگے جناب سیدہ فضہ کے سر پہ تازیانے، خون کی سیڑھیاں جو ہے نا چل رہی ہیں، منہ پہ تازیانے، سیدہ کہتے اماں آگے سے ہٹ جاؤ، کہتے علی کی بیٹی بولو نہیں، کمینے شراب پی رہے ہیں، اسی دن کے لیے میں نے زندگی مانگی تھی۔ یہ کردار ہے۔ بس آخری جملہ، شہزادی کا شہادت ہو گئی شام میں، جناب سجاد نے کہا 3 دن کے بعد کہ اماں آپ اٹھیں، دادی بیٹا کہاں جائیں؟ وفا دیکھیں۔ کہا دادی مدینے چلتے ہیں۔ کہا بیٹا مدینے میں کوئی تمہارا ہوگا، میرا تو کوئی نہیں، میں نے اس شہزادی کے لیے نبی سے زندگی مانگی تھی، اسے میں جنگل میں چھوڑ کے چلی جاؤں، میری وفا پہ حرف آ جائے گا، میں نہیں جاؤں گی، میں یہاں ہی رہوں گی۔ کہا دادی جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ کہا بیٹا اس بات کو چھوڑو، میں نے کس قبر کو میں جاؤں گی نہیں۔ جناب سیدہ کو، سیدہ فضہ کو چوتھا امام پھوپھی کے پاس چھوڑ کر چلا۔ کہا بیٹا جب ہی کوئی ظاہر آئے گا نا تو میں کہوں گا لو پانی پلاؤں گی، تم تو پانی پیو، میرے تو پیاسے گئے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ 18 بھائیوں کا جو ایک بہن تھی وہ مسافر کی قبر کہاں ہے، میں کہوں گا یہ ہے وہ 18 بھائیوں کے بھائی جو ہے کہ بہن کی قبر ہے۔ اب تو وہاں پہ آبادی ہے، اس زمانے میں جنگل تھا، زیتون کے درخت تھے، 12 کلومیٹر حسین کی بیٹی کا مقبرہ ہے، ہائے 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 ہائے، 4 سالہ بطول کا 12 کی فاصلہ درمیان میں ہے۔ علی یہ فضہ شہزادی جناب فضہ کے پاس رات کو، فضہ جو ہے جناب سیدہ کے پاس رات گزارتی ہے، پوری رات وہاں پہ دیا بتی گئے۔ جب صبح ہوتی ہے نا شام کے بعد اور ان زنجیروں نے کمر کو جھکا جھکی ہوئی کمر کے ساتھ حسین کی شہزادی کے پاس جاتی تھی، ہائے 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 ہائے، اور جنگلوں میں یہ وہاں پہ پہنچی، وہاں پہ جب یہ جھاڑو دیا، وہاں پہ جو ہے حسین کی بیٹی کی طرف جو ہے قبر پہ وہاں پہ دیا جلایا، تو کوئی ظاہر آ گیا حسین کی 4 سالہ بطول کی قبر، کیا یہ قبر؟ کوئی پیاسا ہوتا پانی پلا دیتی، وہاں مٹکے پانی کے رکھے ہوئے تھے، یہ تو جو پانی پلا رہا ہے نا یہ جناب فضہ کی سنت ہے۔ کربلا میں تو پانی کس نے دیا؟ یہ جو مطلب سڑکوں پہ کھڑا ہے جناب فضہ بھی کہتے تھی ہمارے تو پیاسے گئے ہیں اور میرے پیاسے گئے ہیں۔ باشری وہ کتنا مسکین سے یہ چل سکتی تھی۔ جب عمر کا وقت آیا نا، عمر کا وقت، مدینے کی طرف منہ کیا، کہا بیٹا سجاد میری خدمت دیکھ لو، تیرے نانے کی خدمت، تیری دادی کی خدمت، تیری ماں کی خدمت، تیرے بابے کی خدمت، تیری پھوپھیوں کی خدمت، تیرے باکر کی خدمت،
میرا وقت ہے آخیر، سنو گے؟ میرا آخیر وقت ہے، اگر تو آپ نے میرے اس وقت میری خبر نہ لی، تاریخ میں لکھنے والے شامی لکھ دیں گے ہائے 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 جس بی بی نے اتنی خدمت کی آل رسول کی، آل رسول نے اس کی خدمت کی، دفن تو مجھے یہ شامی بھی کر دیں گے، دفن مجھے یہ غیر بھی کر دیں گے، لیکن مجھے بھی ارمان رہے گا ہائے ہائے ہائے، اور شامی بھی لکھ دیں گے اس وقت تیرے چوتھے امام کو زہر ملی ہوئی تھی ہائے 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 ہائے، مدینے میں زہر ملی ہوئی تھی۔ ادھر آواز جب مدینے میں پہنچی نا، فوراً سجاد چارپائی پہ تڑپ کے بیٹھ کے کہتے ہیں باقر بیٹا ادھر آؤ، جی بابا جاؤ شام چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، دادی کی ضرورت ہے خدمت کی۔ اور اجاز امامت کے ساتھ فوراً امام باقر جب پہنچے نا شام میں، اب دادی کا آگ ہے نا عمر پورا ہونا تھا نا، ابھی عمر پورا نہیں ہوا تھا، تو جب قریب کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدتی، کہا دادی میرا سلام ہو، جب کہا نا دادی تڑپ کے بیٹھ گئی، مجھے دادی یا باقر کہے یا سجاد کہے، تو کون ہے شام میں مجھے دادی کہنے والا؟ کہتا دادی میں تیرا بیٹا بیٹا باقر ہوں، کہا میرا بیٹا سجاد کدھر ہے؟ کہا میرے بابے کو زہر مل گئی ہے۔ دعا مانگ کے